آج ماہ شعبان کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ کرامتی تسبیح صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، اس کے بعد میں کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غریبی اور تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، بڑی سے بڑی پریشانی اس تسبیح کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو خوشحالی ہی خوشحالی مل جائے گی۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی بہت پرانی حاجت ہے لیکن ان کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں لیکن رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے لیکن ان کو اولاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، دن بہ دن کاروبار ان کا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ اسی ٹینشن میں مبتلا ہیں کہ اپنے کاروبار کو بلندی پر کیسے لے جائیں، اپنے کاروبار کو آگے کیسے بڑھائیں۔ تو پھر یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری مشکلیں، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ رزق ایسی ایسی جگہوں سے آئے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایسا عظیم الشان، ایسا باکمال وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر بندہ یا بندی جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر مال مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرماتا ہے، دولت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرماتا ہے، عزت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت عطا فرماتا ہے، شہرت مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اچھا رشتہ مانگتا ہے یا اچھا کاروبار مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اس وظیفے کو جس بھی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، شعبان کا مہینہ، یہ اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنی رفعتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کر کے، ذکر کر کے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور ورد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ بہتر تو یہ ہے اس وظیفے کو آج ہی پڑھ لیں کیونکہ بہت ہی مبارک دن چل رہے ہیں ماہ شعبان کے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے آج نہ پڑھ پائیں، آپ بزی ہوں یا کسی کام سے ہوں یا گھر سے کہیں باہر ہوں، حتیٰ کہ آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو، اگر آپ آج اس عمل کو نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وظیفے کو کل بھی پڑھ سکتے ہیں، پرسوں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ماہ شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی رات کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا پھر شام کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ لیکن اگر ان دونوں نمازوں کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو پھر آپ اس کو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ کو نماز کے بعد ہی ہے۔ اب چاہیں آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ جب آپ کا عمل پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو جس بھی نماز کے بعد پڑھنا ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ وہاں سے نہ اٹھیں، اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور مسجد میں آپ نے نماز پڑھی ہے تو پھر آپ اس عمل کو مسجد میں ہی پڑھ لیں، یا پھر آپ خاتون ہیں، اپنے گھر میں آپ نے نماز پڑھی ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں بھی
اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً دل میں اس عمل کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فلاں مقصد کے لیے میں اس عمل کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دل میں ارادہ کرنے کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 اسم اعظم پڑھنا ہے، جن اسم اعظم کو پڑھنے والا کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی غربت میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی زمینی اور آسمانی بلائیں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، کبھی وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ اسم اعظم یہ ہیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں میں فتح عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ 2 نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا فتاح۔ یہ دونوں پڑھ کر آپ کو 2 شمار نہیں کرنا ہے، 1 شمار کرنا ہے۔ یا اللہ یا فتاح، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا فتاح، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا فتاح، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے دونوں اسم اعظم پڑھ کر 1 شمار کرنا ہے، اور یہ دونوں اسم اعظم آپ کو پوری 1 تسبیح یعنی کہ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن 100 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے شمار کرنے کے لیے، گنتی گننے کے لیے تو اور بھی اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو یا اللہ یا فتاح پورے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم اعظم کو پڑھیں، جس اسم اعظم کے پڑھنے والے کی دعا فوراً عرش اعظم سے ٹکراتی ہے اور اس کی دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس اسم اعظم کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور بندے کو ہر چیز عطا فرماتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یہ ہم نے صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو یہ اسم اعظم 1 تسبیح یعنی کہ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2-4 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن 100 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں۔ یا ربنا 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو لاسٹ میں پھر 11 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اگر آپ جس میں سے کوئی مرض، کوئی درد، کوئی بیماری، جسمانی کوئی اگر پریشانی آپ ختم کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں تو پھر 1 گلاس پانی لے لینا ہے، اس پر دم کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں وہ پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم سے تمام بیماریاں، پریشانیاں، جادو جنات کے اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے گھر کی برکت کے لیے یا دکان کی برکت کے لیے پڑھا ہے تو پھر وہ پانی اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑک دینا ہے۔ زمین پر نہ چھڑکیں، کیونکہ زمین پر قدم پڑتے ہیں تو پڑے ہوئے پانی کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے دیواروں پر چھڑک دیں، دکان کی دیواروں پر چھڑک دیں۔ پھر آپ دیکھیں کاروبار سے بندشیں، رکاوٹیں، جادو جنات کے اثرات، نحوستیں، بے برکتی، تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور گھر میں اور دکان میں بے انتہا خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یا پھر کوئی اور آپ کا مقصد ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو پڑھ کر آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ امید ہے آپ پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ایسی ہی انفارمیشن والی اور بہترین ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔